الحمد لله الذي أشملنا بحفلة التي تقع بديفنس من مضافات لاہور يقال في لغة الهند داتا دی نگری. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی مکان لا مکان کے قریب ہوتا ہے. جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہی مکان لا مکان کے قریب ہوتا ہے. کتنا ہے خوش نصیب سجاد یہ ڈیفنس بھی جہاں ہر سال ود گج کے میلاد حبیب ہوتا ہے. اور میں جب بیٹھا تو ہوا نے چلنا شروع کر دیا. ان کی خوشبو ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے. مدینے کی ہوا ہمیں لاہور میں محسوس ہوتی ہے. اور آج ہر چہرہ نکھرا ہوا ہے اور یہ چہروں کی تابانی بتا رہی ہے کہ حسنین کا نانا زندہ ہے. حسنین کا نانا زندہ ہے. جب ماہ ربیع الاول آتا ہے خوشیوں کا موسم لاتا ہے. باران رحمت ہوتی ہے ہر سنی نکھر جاتا ہے. گرامی قدر حضرات، چند سالوں سے میں آپ کا یہاں پہ مہمان بننے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کے میزبان بن جاتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا جس آیت مقدسہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے اسی کے تحت گفتگو کروں اور مدینہ مدینہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ کرنے والے ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. غلط نہیں ہے، لیکن اس سے جو بہترین ترجمہ حضور ضیاء الامت اسیر گیسو مصطفیٰ رفیق دلربا پیر محمد کرم شاہ صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے تمہیں سراپا رحمت بنا کر دیا. بچوں میری طرف رکھنا. اب میں بات کر رہا ہوں اور بات میں وہی کروں گا یا قرآن والی ہوگی یا حسنین کے نانا والی ہوگی. تو مجھے پھر ڈسٹربنگ پسند نہیں ہوتی. مجھے اپنی بات اپنا میسج کنوے کرنا ضروری ہوتا ہے. اے محبوب علیہ السلام ہم نے تیرے ہاتھوں کو بھی رحمت بنا دیا. بچوں میری طرف. اے محبوب علیہ السلام ہم نے تیرے لبوں کو بھی رحمت بنا دیا. اے محبوب علیہ السلام ہم نے تیری زلفوں کو بھی رحمت بنا دیا. میرا نبی بیٹھ جائے تو پھر بھی رحمت ہے. میرا نبی کھڑا ہو جائے تو پھر بھی رحمت ہے. میرا نبی لیٹ جائے تو پھر بھی رحمت. میرا نبی سو جائے تو پھر بھی رحمت. میرا نبی چلے تو پھر بھی رحمت. اور میرا نبی کسی کو چلا دے تو پھر بھی رحمت. میرا نبی کسی کو دیکھ لے تو پھر بھی رحمت. میرے نبی کی آنکھوں سے جو نور نکلتا ہے وہ نور بھی رحمت ہے. میرے نبی کے لبوں سے جو لعاب دہن نکلتا ہے وہ بھی رحمت ہے. اس نبی رحمت کا کیا کہنا. اس نبی مکرم علیہ السلام کی قوت سماعت بھی رحمت ہے. اس محبوب کریم علیہ السلام کی پشت اطہر بھی رحمت ہے. اس اللہ کے نبی کے کندھے بھی رحمت ہے. اس محبوب کریم علیہ السلام کے پاؤں بھی رحمت ہے. اس محبوب کریم علیہ السلام کا دین اسلام بھی رحمت ہے. اس محبوب علیہ السلام کو ماننے والا بھی رحمت ہے. ماننے والا بھی رحمت ہے. اب یہ بات تھوڑی سی مشکل بن گئی کہ اس نبی کو ماننے والا کیسے رحمت ہے.
ایئر ڈیفنس کی نگری میں رہنے والے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والوں، لوگوں کو بغیر کسی پیسے کے ادویات پرووائیڈ کرنے والوں، حسنین کے نانا کا یہ فرمان دلوں کی تختی پہ لکھ لو۔ حسنین کا نانا یہ کہتا ہے اگر تیری وجہ سے کسی غریب کے چہرے پر، کسی مسلمان کے چہرے پر، کسی عورت کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے تو دخلہ الجنت، تیری وجہ سے جو مسکراہٹ آئی ہے رب کعبہ اس کی وجہ سے تیری قبر بھی جنت بنا دے۔ میرا نبی تو ایسا رحیم و کریم نبی ہے نا۔ اب دیکھیں تو صحیح ہم اپنی بیٹی کے لیے بھی تو خرچ کرتے ہیں، اپنے بیٹے پہ بھی تو خرچ کرتے ہیں، لیکن کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی غریب کی بیٹی کو جہیز میں دے دے، کسی غریب انسان کے بیٹے کے ولیمے پہ خرچ کر دے۔ ہاں جب دینے والے تم بنتے ہو اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، جب اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے حسنین کا نانا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر چمک جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف خود رحمت بن کر نہیں آئے، میرے نبی کی جس پہ نظر پڑ گئی سرکار نے تو اس کو بھی رحمت بنا دیا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ حسنین کے نانا کی رحمتوں کی سوغات تمہیں ملتی رہے، اگر یہ چاہتے ہو حسنین کے نانا کی بارگاہ سے تمہاری اولاد کو خوشیاں ملتی رہے، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی کے اندر سکون آ جائے، اگر یہ چاہتے ہو تمہارا وطن پاکستان معیشت کے میدان کے اندر مستحکم اور سٹرانگ ہو جائے، کسی اور کے در کی نوکری نہ کرو، حسنین کے نانا کی سیرت کو اپنا لو، حسنین کے نانا کے کردار کے مطابق نماز پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، درود و سلام کے نغموں کو اپنے لبوں پہ سجانے والے بن جاؤ، پھر یہ جہاں بھی تمہارا ہے وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ اور دیکھیں تو صحیح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو اپنے قریب بلایا اور سامنے بٹھا دیا، جس کو میرا نبی قریب بلائے سامنے بٹھا دے اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ اور اصحاب رسول کے اگر آپ داستانیں پڑھیں نا، اصحاب رسول میں ایسے بھی خوش نصیب شامل ہیں جب وہ دنیا سے گئے ہیں ان کے جنازوں کو میرے سرکار نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جو رکھنا میرے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔ ہاں قبر کئی ایسے صحابہ بھی ہیں جن کو قبر میں اگر کسی نے اتارا ہے تو وہ حسنین کے نانا کی ذات ہے۔ اور یہ بات دلوں کی تختی پہ لکھ لے، جو روضہ رسول پہ چلا جائے وہ بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے، اور جس کو سرکار خود بلائے، جس کے گھر میں سرکار خود چلے جائے، کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نبوت کا ہاتھ اس صحابی کے سر پہ رکھا۔ بچوں سے پیار کرنے والوں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا حسنین کے نانا کی سنت ہے، بیٹوں کو بوسہ دینا حسنین کے نانا کی سنت ہے، بیٹی کو بوسہ دینا حسنین کے نانا کی سنت ہے، خوشی سے مالا مال ہو کر اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لینا یہ حسنین کے نانا کی سنت ہے۔ چلتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کے سر اقدس پہ ہاتھ رکھا اور پھر سرکار کیا فرماتے ہیں، بورے کفی، اے آنے والے اپنے مقدر پہ ناز کر، ہم نے تیری سانس کو بھی رحمت بنا دیا، ہم نے تیرے وجود کے ذرے ذرے کو رحمت بنا دیا ہے، تیرے اندر بھی برکت ہے، تیرے باہر بھی برکت ہے، جس پہ تیری نظر کرم ہو گئی وہ بندہ آپ نہیں رہے گا، رب کعبہ تیری نگاہ ناز کے صدقے سے اسے بھی خاص بنا دے۔ اور اس صحابی رسول علیہ السلام کا کمال کیا تھا،
اگر کسی کی بکری بیمار پڑ جاتی، کسی کا اونٹنی بیمار پڑ جاتی، ان کے تھنوں پہ ورم آ جاتا، تو پھر ہوتا کیا تھا؟ وہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، محبوب کریم آقا علیہ السلام کے صحابی کی بارگاہ میں آتے، وہ حضرت صحابی اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ رکھتے۔ کیا رکھتے؟ لعاب دہن کیا رکھتے جی؟ حالانکہ لکھا ہوتا ہے ڈونٹ اسپائٹ ہیئر، یہاں پہ مت تھوکو، یہ تیرے اور میرے تھوک کا کمال ہے، لیکن جس لعاب دہن کا نسبت تعلق حسنین کے نانا کے نوکر سے بن جائے، وہ تو مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لگاتے، ہاتھوں پر لگانے کے بعد کچھ پڑھتے، پڑھنے کے بعد اسی لعاب دہن کو بکری کے تھنوں پہ رکھ دیتے، جانور کے تھنوں پہ لگا دیتے۔ وہ لعاب دہن لگانے کی دیر ہوتی تھی کہ رب کعبہ اس لعاب دہن کے صدقے سے بکری کو ٹھیک کر دیتا تھا، جانور کو ٹھیک کر دیتا تھا، اس آنے والے مریض کو صحت یابی عطا فرما دیتا تھا۔ ہاں مجھے کہنے دو، یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں پہ سنیں تو صحیح، اگر محبوب کریم علیہ السلام کے صحابی کے لعاب دہن کی یہ شان ہے، تو پھر اس لعاب کا مقام کیا ہوگا جس نے 12 مرتبہ حسنین کے نانا کے لبوں کو چوما؟ محبوب کریم علیہ السلام کی رحمتوں کا کیا کہنا؟ تفسیر قرطبی کے الفاظ ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے انتقال با کمال کے بعد ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، اور حضرت علی سے پوچھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام زندہ ہے، لیکن حضرت علی نے بتایا جس محبوب سے تم ملنے آئے ہو وہ محبوب علیہ السلام اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کے وہاں پہ اپنا مزار بنا چکے، وہاں پہ اپنا مسکن بنا چکے، وہ بندہ برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو نکل پڑے۔ مولا علی نے تسلی دی، جس نبی کے قدموں میں آئے ہو وہ نبی تو تمہیں اب بھی دیکھ رہا ہے، وہ نبی تمہیں اب بھی دیکھ رہا ہے۔ محفل میلاد میں آنے والوں، محفل میلاد میں آ کر سبحان اللہ کہنے والوں، پنجگانہ نماز پڑھنے والوں، اپنے چہروں پر سرکار کی سنتوں کو سجانے والوں، نیکی کے کاموں کو کرنے والوں، جب بھی نیکی کا کام کیا کرو اس نیت سے کیا کرو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے حسنین کا نانا تو دیکھ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، انی رأیت خیرا حمدت اللہ عز و جل، لوگوں جب میں تمہیں نیکی کرتا ہوا دیکھتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہوا دیکھتا ہوں، جب میں تمہیں نیکی کے بازار میں تمہیں سرگرمی دکھاتا ہوا دیکھتا ہوں تو اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، میں رب کعبہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے غلام دے دیے جو میری رضامندی کی خاطر لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کو لا رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ وہ اللہ کا بندہ محبوب علیہ السلام کے مزار اقدس پہ آیا، فحصا علی راسہ من التراب، محبوب کریم علیہ السلام کی قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ رکھ دیا۔ کہاں پہ رکھ دیا؟ تو جو اپنے سر پہ رکھ دیا، اپنے سر پہ رکھ دیا۔ خدا آپ کو مدینے لے جائے، جب بندہ باب السلام سے اندر آتا ہے، باب السلام سے ایک حدیث مبارکہ پہ آپ کی نظر پڑے گی، الفاظ حدیث مبارکہ کے یہ ہیں، اشفعوا لأہل الکبائر من امتی، اور بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سرکار کی رحمت بائیں کھول کے کھڑی ہے۔ اشفعوا لأہل الکبائر من امتی، اے بڑے بڑے گناہ کر کے آنے والا، اپنے مقدر پہ ناز کر، اب گھبرانا نہیں ہے، حسنین کے نانا کے پاس تو پہنچ چکا ہے، اب رب کریم تیری گناہگاری نہیں دیکھے گا، میری یاری کو دیکھ کر تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب سرکار کے روضے پہ پہنچو، کہاں پہنچو؟ توجہ بھائی توجہ، سرکار کے روضے پہ پہنچو، اپنی پشت کعبے کی طرف کر لو اور اپنا چہرہ سرکار کے روضے کی طرف کر لو۔ اور یہ عمل کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا۔ ہاں اگر چومنے کا موقع مل گیا تو چوم لینا، لیکن کبھی بھی اپنا ماتھا نہیں لگانا، اپنا ماتھا نہ قبر پہ لگانا ہے، نہ جالیوں پہ لگانا ہے، نہ کسی کو ملتے وقت لگانا ہے، اس لیے کہ یہ ماتھا اگر رب نے بنایا ہے تو صرف اور صرف اپنے لیے بنایا، اس ماتھے کو صرف اور صرف
رب کعبہ کے سامنے جھکانا ہے۔ وہ عربی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قدموں میں بیٹھ گیا اور مانگتا کیا ہے؟ جئتو تستغفر لک، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں تو یہاں پہ اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے گناہوں کو بخشوائیں گے، میری لجپالی کریں گے، آج آپ کی داتائی کام آئے گی، آج آپ کی نظر کرم کی وجہ سے رب کعبہ میرے بگڑے مقدر کو سوار دے گا۔ اس کے مانگنے کی دیر تھی، قبر انور سے آواز آئی فنودیا غفر اللہ فنودیا غفر لک، اے آنے والے اپنے مقدر پہ ناز کر، تو نے مانگا ہے اور حسنین کے نانا نے تیرے گناہوں کو معاف بھی کروا دیا۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، جب بھی گھیرتی ہیں مشکلیں مجھ کو تو میں نبی کو پکار لیتا ہوں۔ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہاں ہاں آج بھی میرا نبی دے رہا ہے، میرے نبی کل بھی دے رہے تھے۔ جب بھی مانگنا پڑے سچے دل سے مانگا کرو، کوئی دے یا نہ دے حسنین کا نانا تمہیں یہاں پر بھی دے گا، قبر کے اندر بھی دے گا، اور قیامت کے دن بھی یوں دے گا کہ ہم سب کو کہنا پڑ جائے گا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آخری بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا کیا کہنا؟ سرکار کرم کر دیں تو عالم خواب کے اندر بھی اپنا دیدار کرا دیتے، سرکار کرم کر دیں تو جیتے جاگتے بھی تاجدار گرلا کو اپنا جاہ و جمال دکھا دیتے۔ اب دیکھیں تو صحیح، پیر میزا پہلے تڑپتے رہے کہ آج سکھ مترا دی ودھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت اس قدر مجھ پہ غالب آ چکی ہے، اب میرا دل کرتا ہے اپنی آنکھوں سے تیرے قدموں کو دیکھوں، تیرے جاہ و جلال کو دیکھوں، تیرے روب و دبدبے کو دیکھوں، تیرے گورے چٹے ہاتھوں کو دیکھوں۔ مانگتے رہے، تڑپتے رہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے سرکار نے پھر کیسے عطا کیا؟ جب سرکار نے عطا کیا تو پیر میزا مچل گئے، بے قرار ہو گئے، پھر یوں کہا اس صورت نو میں جانا، اس پہ ذرا تو غور کرنا ہے، اس صورت نو میں جانا کا میرے نبی نے دور سے نہیں قریب رہ کر میری شاہ صاحب کو اپنا دیدار کرایا۔ اس صورت نو، اس عربی کے اندر ہادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہادی استعمال ہوتا ہے، انگلش کے اندر دیٹ استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر ای استعمال ہوتا ہے۔